تو آج کے ولاگ میں بات کروں گا کہ آپ دبئی کیسے جا سکتے ہیں، وزٹ پہ جانا چاہیں، جاب پہ جانا چاہیں، اور کیا کام کر سکتے ہیں، بغیر سکل کے جا سکتے ہیں، بغیر سکل کے نہیں جا سکتے۔ موسم چیک کریں آپ، اس طرف گہرے نیلے بادل۔ موسم چیک کریں آپ، اس طرف گہرے نیلے بادل۔ ہیلو ایوری ون، تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج کے ولاگ میں میں بات کروں گا، کیا بات کروں گا بتاتا ہوں۔ تو آج کے ولاگ میں بات کروں گا کہ آپ دبئی کیسے جا سکتے ہیں، وزٹ پہ جانا چاہیں، جاب پہ جانا چاہیں، اور کیا کام کر سکتے ہیں، بغیر سکل کے جا سکتے ہیں، بغیر سکل کے نہیں جا سکتے، کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو ابھی میں کہیں بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں بیٹھ کے آرام سے آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ تو ہم اپنی بات کا آغاز سے کرتے ہیں۔ جو دبئی ہے وہاں پہ آپ ایزی جا سکتے ہیں وزٹ کے اوپر، گھومنے پھرنے کے لیے، اور جاب کرنے کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ وزٹ پہ آپ جائیں تو آپ وہاں جا کے اپنی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جاب ڈھونڈنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سی وی ہونی چاہیے، اور جس اسکل کے آپ ماہر ہیں آپ کو انٹرنیٹ ریسرچ کرنی آنی چاہیے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے تو آج کل ہر کسی کو پتہ ہے کہ گوگل کرو تو کوئی بھی چیز پتہ چل جاتی ہے۔ تو آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ کمپنیز، کچھ آفیسز، کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور پھر آپ ان کو ٹارگیٹ کریں۔ آپ ان کو ای میل کے ذریعے بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی سی وی وہاں پہ جا کے بھی ڈراپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی جاب کی کہ آپ نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے۔ جو میری سب سے پہلی جاب سٹارٹ ہوئی تھی وہ دبئی کی ایک جانی مانی بڑی کمپنی ہے، اس میں لگی تھی میری جاب۔ تو جاب میں وزٹ پہ گیا تھا، اور وزٹ پہ جا کے جاب لی تھی۔ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ پہلے اس کمپنی میں جاب کر رہے تھے، وہاں پر ویکنسیز آئی ہوئی تھیں۔ ہم نے بھی اپنی سی وی ڈراپ کی، اور انٹرویو کے لیے کال آئی، اور کال پہ گئے، انٹرویو وغیرہ دیا، ٹیسٹ وغیرہ ہوا۔ تو اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا۔ پھر میرا جو وزٹ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو مجھے پاکستان آنا پڑا واپس۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ وہیں پہ اپنا ویزا رینیو کروا سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو آفر لیٹر مل جاتا ہے کمپنی سے تو آپ پاکستان واپس آ جائیں، کمپنی آپ کو ویزا بھیجے گی، آپ دوبارہ واپس جا سکتے ہیں۔ اپنی کہانی جو میری بیچ میں رہے گی، تو میری سیلری تقریباً سٹارٹ ہوئی تھی 800 درہم سے، جو بیسک سیلری ہوتی ہے، اس کے علاوہ اوور ٹائم وغیرہ ڈال کے۔ تو سٹارٹ میں نے لیا تھا جہاں میری سیلری تقریباً 1200 درہم سے تھی۔ تو میں نے کوئی 1 سال تقریباً 6 ماہ اس کمپنی میں جاب کی۔ تو وہاں پر بہت کوشش کی کہ وہاں پر آگے نکلنے کی بہت کوشش کی، دوستوں سے بات کی، جاننے والوں سے بات کی، جہاں وہاں پر آفیسز میں جو بندے کام کرتے ہیں ان سے بھی بات کی کہ کوئی اچھی پوسٹ مل جائے، کوئی اچھی ویکنسی ہو تو ہمیں بتائیے گا، یہ وہ۔ خیر، وہ کہتے ہیں نا، جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو پھر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، بیمار ہو کے میں واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد پھر میں دوبارہ دبئی واپس چلا گیا۔ تو لیو پہ آیا تھا، لیو ختم ہوئی تو پھر میں دوبارہ واپس گیا، پھر سے دوبارہ وہی کام شروع کیا۔ اور کام یہ تھا کہ فرسٹ میں نے جو کام کیا ہے وہ ایک لانڈری میں کام کیا ہے۔ تو جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ سپلائر کمپنی تھی، وہ ہمیں بھیجتے تھے کسی اور جگہ، کسی اور کمپنی میں، مطلب کام کرنے کے لیے، جگہ میں کام کرنے کے لیے۔ تو سیلری ہماری وہی رہتی تھی، اور کام ہم سے 12 گھنٹے لیا جاتا تھا، اور اس میں کھانا، رہائش، ٹرانسپورٹ، یہ سب کچھ کمپنی کا تھا، ٹھیک ہے۔ صرف ہمیں ایک ٹائم کھانا، جو ہم روم پہ آتے تھے واپس آ کے اگر بھوک لگی ہو تو کھانا پڑتا تھا، ورنہ 2 ٹائم کھانا ہمیں مطلب وہیں پہ مل جاتا تھا۔ تو زندگی میں جو سب سے مشکل کام مجھے لگتا تھا وہ یہ تھا کہ صبح صبح اٹھنا، اور تقریباً اذان کے ٹائم آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، آپ نماز پڑھیں، نہائیں دھوئیں، فریش ہو جائیں اور تیاری کریں، پھر آپ کو کمپنی کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس پہ بیٹھ کے آپ کو اپنی کام کی لوکیشن پہ پہنچنا پڑتا ہے۔
تو تقریباً 8 مہینے میں نے لانڈری میں جاب کی. مین مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کام کی عادت نہیں ہوتی, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے. آپ وہاں پہ جاتے ہو اور کام سیکھتے ہو, کام کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. وہ وہاں پہ ٹیم ہوتی ہے, وہ آپ کو سکھاتی ہے. یہ آج ایک نیا بندہ آیا ہے, اس کو کیسے سکھانا ہے, یہ وہ. جس طرح آپ ایکسپیرینس وائز آپ اوپر جاتے جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ جب نئے لڑکے آئیں گے تو پھر آپ ان کو سکھاؤ گے کہ یار یہ کام ایسے کرنا ہے. ایون کہ وہ ٹیم والے ممبر, سپروائزر جو بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کو بولتے ہیں کہ یار ان کو سکھاؤ, لڑکوں کو کام کرنا اور سارا کچھ. تو تقریباً 8 مہینے میں نے لانڈری میں کام کیا. اس کے بعد نیکسٹ کام جو کیا ہے وہ فلائٹ کیٹرنگ میں کام کیا, جہاں پر فلائٹ کے جتنے بھی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ واش ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کام کیا ہے. اور وہ بھی ایک ٹف جاب تھی, ہارڈ جاب تھی. وہاں پر فار ایگزامپل آپ کو مشینوں سے مشین بن کے چلنا پڑتا ہے. تو خیر میں نے ہمت نہیں ہاری, تو میں نے کیا کیا کہ کوئی سکل تو نہیں تھا میرے پاس. میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اور ابھی میں BS IT کر رہا ہوں. تو میں نے وہاں پر اپنی جو نا پرائیویٹ وہاں پہ ایگزام دے کے, ٹیسٹ دے کے میں نے لائسنس لیا سیکیورٹی کا. میں نے سیکیورٹی کا لائسنس لیا. اور پہلے جو سیکیورٹی UAE کی تقریباً ہوتی تھی وہ انڈر ہوتی تھی, دبئی کی جو سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں وہ انڈر ہوتی تھی دبئی پولیس کے. تو ابھی ایک الگ سے ادارہ بن گیا ہے جس کا نام ہے SIRA, سیکیورٹی انڈسٹری ریگولیٹری ایجنسی. تو یہ ادارہ جو ہے یہ ڈائریکٹ UK سے ریلیٹ ہے. میں وہاں پر گیا اور میرے ساتھ میرا اپنا ایک روم میٹ تھا جس کو میں نے فورس کیا کہ ہمیں اب موو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, نہ کہ ہم اسی 1100-1200 سیلری پہ کام کرتے رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موو کریں. تو ہمارے پاس آپشنز اور کوئی نظر نہیں آ رہے تھے, تو ہم نے سیکیورٹی کو چوز کیا. سیکیورٹی کو چوز کرنے کے بعد میں نے ٹیسٹ پاس کیا اور الحمدللہ میری فرسٹ ٹرائی میں ہی پاس ہو گیا تھا. وہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے, ان کی غلطیاں خامیاں کیا ہوتی ہیں وہ میں اس ٹاپک پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. اور جو میں کہتا ہوں کہ دبئی میں دوست میرے ہیں اور باقی ہیں کچھ ابھی بھی وہاں پر ہی اٹکے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے موو نہیں کیا, انہوں نے کوشش نہیں کی. حالانکہ بہت ساروں نے میرے سے پوچھا کہ یہ ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, سارا کچھ میں نے انہیں بتایا. لیکن جس نے موو کرنا ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے موو, نہ کہ اس کو کوئی بازو سے پکڑ کے لے کے جائے. تو خیر میرے بڑے بھائی بھی وہاں پر تھے, تو تھوڑی بہت گائیڈنس ان سے بھی مل جاتی تھی. اور کچھ جو ہے اپنی ہمت آپ کے تحت میں نے کیا. فرسٹ آف آل ٹیسٹ کلیئر کیا. ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد تو جس کمپنی میں پہلے تھا وہاں پہ میں نے سوچا کہ ہماری یہاں پہ دال گلنے والی نہیں ہے. تو وہاں پہ بہت سے لڑکوں نے مجھے کہا کہ لگی ہوئی جاب کو نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, آپ یہیں پہ رکو, آپ کو یہیں پہ چانس مل جائے گا اور آپ اچھی پوسٹ پہ چلے جاؤ گے. خیر میں نے پاکستان میں ایک اپنے جاننے والے ہیں ان سے رابطہ کیا. ایسے ہی مطلب جرنلی بات ہو رہی تھی جاب چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دوست ہیں ہمارے قریبی گاؤں والے ہی ہیں, میں بھی انہیں جانتا ہی تھا, تو انہوں نے اس کا نمبر دیا. تو ایسے ہی باتیں ایکسچینج ہوتی پھر جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے ریفر کیا ایک کمپنی میں. میں وہاں گیا, انٹرویو دیا. اور میری سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میں اللہ پہ توکل بہت کرتا ہوں. میں کہیں بھی جاتا ہوں ٹیسٹ وغیرہ دینا ہو, انٹرویو وغیرہ دینا ہو, تو میں یہی کہتا ہوں کہ یا اللہ اگر یہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے مل جائے. تو کشتیاں جلائیں, چلے گئے, انٹرویو دیا, پاس ہو گیا انٹرویو اور جاب مل گئی. وہ کمپنی ایک ایسی کمپنی تھی نہ ٹرانسپورٹ دیتی تھی, نہ اکاموڈیشن دیتی تھی, نہ کھانا دیتی تھی, لیکن وہ کمپنی آپ کو ایوری تھنگ انکلوڈ آپ کی سیلری میں دیتی تھی. آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ملتا تھا, اکاموڈیشن کا خرچہ, کھانے کا خرچہ اور آپ کی سیلری. اوکے دین سب سے بڑی بات میں کہ اللہ پاک کا میں کوئی خاص کرم نوازی کہوں گا کہ
اللہ کا فضل ہے مجھ پہ کہ میں نے سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ابھی اس جگہ پہ پہنچ بھی سکتا تھا۔ میں نے دبئی مال میں 1.5 سال جاب کی پھر، اور 1.5 سال کا عرصہ میں نے انتہائی مزے سے سکون سے اپنی ڈیوٹی بھی کی، انجوائے بھی کیا لائف کو۔ دبئی مال میں بڑے بڑے برانڈز کے ساتھ کام کیا میں نے، اور الحمدللہ وہاں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ جیسا ایک مڈل کلاس بندہ وہاں پہ رہ کے جاب کر رہا ہے اور اس برانڈ کے اندر کام کر رہا ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا کہہ لو کہ مہنگا ترین برانڈ ہوگا، وہ کام اس جگہ پہ میں نے اب کام کیا۔ تو وہاں پر رہتے ہوئے بھی میں نے اپنے پچھلے دوستوں کو کہا کہ آپ موو آن کرنے کی کوشش کرو، آپ میری کمپنی میں انٹرویو دو، یہ کرو وہ کرو، لیکن خیر جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے ان کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ ہم جیسے ایک بات کرتے ہیں کہ بات نمبر 1، بات نمبر 2، بات نمبر 3، ہماری تینوں باتیں محنت کے اوپر آ کے رکتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں سے سب سے چھوٹا، جو میں دبئی گیا جاب کی میں نے، ٹھیک ہے، تو عموماً اپنے گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ لاڈلے ہوتے ہیں، تو میں بھی گھر کا لاڈلا، اور لیکن خیر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کو سفر کرنا چاہیے، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، تو اگر آپ بھی سفر کریں تو شاید آپ کی بھی قسمت، آپ کا نصیب وہاں پہ لکھا ہو، آپ وہاں پہ جائیں، آپ پھلیں پھولیں، ترقی کر جائیں۔ نیکسٹ ٹاپک پہ جو میں ویڈیو بناؤں گا وہ کچھ دن ٹھہر کے بناؤں گا کہ وہ آپ وہاں پر آپ سیکیورٹی کا ٹیسٹ جو دے سکتے ہیں وہ آپ نے کس طرح دینا ہے، اور اب نئی چینجز اس میں کیا آ گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی بات کریں گے اگر مجھے کوئی تھوڑا بہت نالج ہوا تو۔ ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں۔ ولاگ تو نہیں تھا آج ہمارا، آج ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ یہ تھی میری داستان، اور یہ 3 سال کا سفر، اور اس میں 1.5 سال پہلے کا سفر جو تھا وہ بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے بعد مجھے 1.5 سال جو سکون ملا وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے صبر کا پھل کتنا دیا ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد آ گیا جی کرونا نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ہم جاب لیس ہو گئے، جاب لیس ہونے کے بعد پھر پاکستان آ گئے۔ بہت سارے میرے دوست ایسے بھی ہیں جو ابھی وہاں پہ ہیں، اور ابھی کچھ دوبارہ واپس چلے گئے ہیں۔ جو پہلے وہاں پہ رک گئے تھے انہوں نے سروائیو کیا مشکل ٹائم میں، اور اب وہ سب اچھی جابس پہ دوبارہ لگ گئے۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔